बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 24 अगस्त है, इतवार का दिन है, और जब से इजराइल फलस्तीन जंग छिड़ी है तब से लेकर आज तक यमन मुसलसल फलस्तीन की हिमायत में हमले जारी रखे हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि फलस्तीन की हिमायत में यमन की जानिब से समंदर के ऊपर समुद्री जहाजों के ऊपर हमले जो है वो शुरू कर दिया गया है। समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत कायम किया और तकरीबन 150 से जायद जो बहरी जहाज थे जो इजराइल की तरफ जा रहे थे, जो उनको बाकायदा तौर पर उनके लिए जो साजो सामान लेकर, एक्सपोर्ट्स लेकर दूसरे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से वहां पर जा रहे थे, और फिर जो इजरायली जहाज थे उनको भी निशाना बनाया गया। यहां तक कि एक जहाज तो उन्होंने कैप्चर भी कर लिया। और फिर जो हमले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए, तेज होते गए, उनमें मजीद जो है वो शिद्दत आती गई। यहां तक कि हमने देखा कि वहां पर जो रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब एक और जो बड़ी खबर आई है, जब आपको मालूम है कि अमेरिका जो है वो इजराइल की हिमायत में समंदर के अंदर आया और बाकायदा उसने अपनी फौजें वहां पर उतारी और यमन के ऊपर हमले भी हुए। जिस तरह से इजराइल की जानिब से मिलकर वहां पर हमले हुए, इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशंस लॉन्च किए, लेकिन इसके बावजूद वो रुके नहीं है। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 3 उनके जो जहाज थे, जो शिप्स थी उनकी अमेरिकन, यूं कह लें कि उनके वो जो करियर थे जहां से वहां उनके जहाज टेक ऑफ करते थे, उनको निशाना तक बना दिया। 2 उनके जंगी जहाज जो उनको जो है वो समंदर बुर्द कर दिया। लेकिन अब जो यमन की जानिब से मिसाइल हमला किया गया और बाकायदा तौर पर जो अमरीकी B-2 बमबार तैयारा है उसको निशाना बनाने के हवाले से खबर है, और बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारा, जिसने वहां पर ईरान के अंदर जाकर जो उनकी फोडो और उनकी जो 3 अहम तरीन जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उनको निशाना बनाया था, उसको निशाने पे लेना कितनी बड़ी अचीवमेंट है, जिसको बाकायदा जो अमेरिका है वो भी तस्लीम कर रहा है। ये किस तरीके से जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जदीद तरीन जो खतरनाक क्लस्टर मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया है, और 2 जहाजों को निशाने पे लेने के हवाले से खबरें, और इजराइल के अंदर तक वो बाकायदा कंफर्म कर रहे हैं कि एक मिसाइल आता है और आगे से 10 से ज्यादा जो मजीद मिसाइल हैं वो निकल रहे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि यमन बजाते खुद इनको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उनको बाकायदा तौर पर उनको बना रहा है, उनकी प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए बना हुआ है। ये क्या मामला है, किस तरीके से जो है वो एक नई जहद जो है वो यमन की जानिब से हासिल की गई है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर हॉलैंड ने कमाल कर दिया है, क्योंकि स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तो बाकायदा इजराइल के ऊपर जो है वो जंग बंद करने का जो है वो दबाव तो डाला जा रहा था, और साथ ही साथ पाबंदियों के हवाले से मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन यहां जो हॉलैंड ने जो फैसला किया, हॉलैंड की हुकूमत ने गजा के हक में जो हुकूमती वज़रा हैं, बाकायदा वज़ीर खारजा और उसके बाद फिर दीगर वज़रा की जानिब से इस्तीफे तक दे दिए गए। उन्होंने कहा कि जब तक ये अगर आवाज नहीं बुलंद की जाती, वहां पर जंग बंद नहीं करवाई जा सकती, तो हमारा यहां पर रहने का मकसद नहीं है। ये क्या मामला है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं, और वो भी आप नहीं रन किए, वो आप ही चला रहे थे, ये भी आप नहीं चलाना है, आपका चैनल है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है ताकि आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जिस तरह से यमन जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है, और अभी बाकायदा तौर पर कंफर्मेशन दी गई, जो साहुनी वाला वेबसाइट है उसने दुश्मन की फिजाइया के सोर्सेस का हवाला देते हुए, इजराइल का हवाला देते हुए कहा कि यह शुबा है कि यमनियों ने पहली बार एक जंगी वॉरहेड इस्तेमाल किया जो जमीन से टकराने से पहले 3 मुख्तलिफ सरों के अंदर तकसीम हो सकता था, और बैलिस्टिक मिसाइल की परवाज के रास्ते के वसी ऑपरेशन और तज्जिया के बाद यह शुबा है कि यमनियों ने पहली बार एक नए टुकड़े करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया, मतलब वो आगे स्कैटर्ड हो गया, और यहां तक कि जिससे इसे रोकने में दुश्वारी बढ़ जाती है, और तहकीकात अभी जारी है, जबकि माहिरीन के जरिया नताइज की जांच जो है वो किया जा रही है, और फिर सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस बात की तस्दीक कर रही है कि यमनियों के पास मिसाइल बनाने और तैयार करने की मकामी सलाहियत मौजूद है।
اور اسرائیل کے جائزوں کے مطابق اگر حتمی جو تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ یمنی میزائل واقعی سکیٹرڈ ہوا، بکھرا ہے، تو وہ مداخلت کی پالیسی دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یمنی میزائل 10 چھوٹے گولہ بارود سے لیس تھا، جس میں دھماکہ خیز مواد جو ہے اس کی مقدار بڑی تعداد میں موجود تھی، اور یعنی میزائل کے واقعے میں جس مداخلت کی پالیسی پر عمل کیا گیا اس کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ لیکن یہاں ابھی جو یو ایس امریکن جو سینٹ کام ہے، سینٹرل کمانڈ ہے، اس کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا کہ یمن's attempt to hit a B-2 stealth bomber with missiles is a major achievement for its forces۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایک یمن کی جانب سے اٹیمپٹ کی گئی کہ B-2 stealth bomber جو ہے، بمبار ان کا جو طیارہ ہے، اس کو میزائل سے نشانہ بنایا جائے اور ٹارگٹ کیا جائے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ان کی اپنی فورسز کی، جس کو لے کر یو ایس سینٹ کام نے یہ تسلیم کیا، اور یمن کے B-2 اسٹیلتھ بمبار اور F-35S کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش ان کی افواج کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، جو ملک امریکہ کے 3 طیارہ بردار بحری جہازوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، 2 جنگی جہازوں کو غرق کر سکتا ہے، اور پھر 2200 نیول افسران جو ہیں وہ جان کی بازی ہار سکتے ہیں۔ تو وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ مطلب جو یمن ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ یمن ہے کہ وہ دن بدن ایک غریب عرب ملک ہونے کے باوجود ڈٹا ہوا ہے اور اپنے سٹینڈز کے اوپر کھڑا ہے۔ لیکن یہاں جو دیگر ممالک ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا یو اے ای ہے، جس طرح سے دیگر مسلم ممالک جتنے بھی، مطلب وہ ایک مکروہ چہرے، وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو مسلمان ہیں جو فلسطین کے اندر، وہ پس رہے ہیں، لیکن یمن ابھی تک کھڑا ہے۔ ابھی دوسری جانب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اسکاٹش وزیر اعظم ہیں، ان کی جانب سے جو نتن یاہو کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بڑا انہوں نے سٹینس لیا، اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ کین ناٹ لک اوے اینی مور، مطلب جو دنیا ہے وہ اس سے دور قطعی نہیں رہ سکتی، وی نیڈ ٹو سینکشن، ہمیں اس کے اوپر پابندیاں عائد کرنا ہوگی۔ لیکن یہاں جو ہالینڈ کے وزراء ہیں، ان کا استعفیٰ غزہ میں شہریوں پر جو حملے روکنے کے لیے ایک طاقتور پیغام ہے، جس میں ڈچ وزیر خارجہ کاسپر وائلڈ کیمپ جو ہے، اس نے 22 اگست 2025 کو استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اپنی جماعت اور وہ در حقیقت غزہ کی صورتحال کے پیش نظر اسرائیل کے خلاف سخت پابندیاں نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے اتحادی وی وی ڈی اور بی 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 نے ایسے اقدامات پر حمایت دینے سے انکار کر دیا۔ استعفے کے ساتھ ہی جو این ایس سی پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام وزراء اور اسٹیٹ سیکریٹریز تھے، انہوں نے بھی اپنے عہدے چھوڑ دیے، جس سے نیدرلینڈ کی حکومت پر شدید سیاسی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی جس طرح سے جو وہاں پر فلسطین کے اندر جو مزاحمت ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے دوبارہ سے، کیونکہ ان کے اوپر حملے شروع ہو چکے ہیں، دوبارہ سے وہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ تسلط جمانے کے حوالے سے اعلان بھی کر دیا گیا، وہاں پر اپنی فوجیں جو ہے وہ اتار دی گئی تھیں۔ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر زخمی ہوئے، کیونکہ جو مزاحمت ہے وہ جس طرح سے گوریلا وار ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ نکلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو بڑی تعداد میں ان کے فوجی زخمی ہوئے، کئی جو ہے وہ جان کی بازی بھی ہارے ہیں۔ اور ابھی خان یونس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جو کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اس کی کنفرمیشن دی گئی۔ ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اس جنگ کو مختصر کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا الگوریدم کے نقصانات جو ہے وہ اس کے اثرات سے نمٹنا چاہیے، جو غلط معلومات سے لڑنا بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ ابھی وہ جنگ کو ختم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تسلط جمانے کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ خود سے ایک تذبذب کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ابھی لبنانی مزاحمت جو ہے اس کی جانب سے جو ان کے وزیر اعظم اور آرمی کمانڈر کو خبردار کیا گیا کہ تخفیف اسلحہ کی طرف کوئی بھی اقدام جو ہے وہ لامحالہ تصادم کا باعث بنے گا، کیونکہ جو ان کو بھی وہاں پر ٹارگٹ کرنے کی، ان سے اسلحہ جو ہے وہ چھیننے کی، ان کو یوں کہیں کہ بے دم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ آگے سے ڈٹ گئے، اور پھر ابھی وہاں پر بھی کیوس کریٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ہم سے اسلحہ چھیننے کی یا پھر ہمیں یہاں پر یوں کہہ لیں کہ غیر مسلح کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہاں پر وہ دشمن کے ساتھ تو لڑائی ہوگی، لیکن یہاں پر پھر اپنی حکومت کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو یوں کہہ لیں کہ محاذ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
ابھی جو ٹرکیہ کی جانب سے غزہ کے لیے اسلامی تعاون تنظیم ہے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو طلب کیا گیا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اپنے آپریشنز کو بڑھانے کے منصوبے کے اعلان کے بعد ٹرکیہ کی کال پر جو اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ اجلاس 25 اگست بروز پیر جدہ کے اندر منعقد ہوگا، جس کی صدارت ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان جو ہے وہ کریں گے، اور اہم ایجنڈا جو ہے وہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں کے خلاف اقدامات ہیں، غزہ میں کشیدہ انسانی صورتحال ہے، جاری جنگ بندی کی کوششیں ہیں، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کوششیں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مطلب پچھلے 2 سال سے تقریباً 20 ماہ ہو چکے ہیں اس بات کو، یہ OIC کہاں پہ ہے، عرب لیگ کہاں پہ ہے، یہ عرب ممالک کہاں پہ ہیں، اسلامی ممالک کہاں پہ ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف ڈھکوسلا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے جتنے بھی آپ یہ جو ہے وہ اجلاس بلا لیں، اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونے والا until or unless کوئی یہاں پر ایک سٹینڈز نہ لیا جائے۔ ابھی جو باقاعدہ طور پر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے طویل عرصے سے جو دہشت گردی، انسانی حقوق، خواتین کے مسائل اور جمہوریت جیسے بہانوں کے ساتھ ایران کے خلاف اپنی دشمنی کا جواز جو ہے وہ پیش کیا ہے، لیکن آج اس کے رہنما کھلے دل سے اصل وجہ کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور فرما بردار رہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ باقاعدہ انہوں نے اپنی پھر عوام کو انتباہ کیا، انہوں نے جاری کیا، عوامی تقریر کی، کہتے ہیں کہ دشمن ملک کو عسکری طور پر کمزور کرنے پر ناکام رہا، اور اس لیے وہ اب اندرونی تقسیم کے بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایرانیوں سے متحد رہنے کی وہ تاکید کرتے دکھائی دیے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کے اندر ایجنٹس موجود ہیں، صہیونی عناصر، امریکی عناصر، اور وہ بھی جو غفلت کے باعث اپنے الفاظ اور تحریروں سے اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا ہے اور ملک کے اندر متعدد متضاد آوازوں کو پروان چڑھانا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ملک متحد ہے، عوام متحد ہیں، اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی اور سماجی اختلافات، لیکن جب بات نظام کے دفاع، ملک کے دفاع اور دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کی ہو تو عوام متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ اتحاد دشمن کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ اتحاد ان کی جارحیت کو روکتا ہے، اسی کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہوشیار رہیں، بولنے والوں، لکھنے والوں، تحقیق کرنے والوں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب والا اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔